بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پیسہ نہیں کما پاتے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ پیسہ ان کو بنانا نہیں آتا یا کوئی ان کو زندگی میں موقع نہیں ملتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیسہ کمانا ہے بھی یا نہیں کمانا۔ جب پیسے کمانے کا وقت آتا ہے تو وہ خدمت پہ نکل جاتے ہیں، جب پیسہ کمانے کا وقت آتا ہے تو چلے کے اوپر چلے جاتے ہیں، جب پیسہ کمانے کا وقت آتا ہے تو بولتے ہیں دنیا تو فانی چیزیں، ہمیں تو اپنے آخرت کے اوپر کام کرنا ہے، پیسہ کما کے کیا کریں گے، کتنا زیادہ کوئی امیر ہو جائے گا، قارون اپنا کون سا پیسہ لے گیا اور فرعون کون سا پیسہ لے گیا اور پیسہ نہیں کماتے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اوپر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، بڑے بڑے کام کیے ہیں، آپ دیکھیں تو ان کی زندگی بہت زیادہ تنگی میں گزری، اور کاش ان کے پاس اگر پیسے اچھے ہوتے تو سکون سے زندگی گزار لیتے۔ کسی کے پاس اسٹوڈنٹ نہیں تھے، کسی کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی، کسی کو کچھ ہو رہا تھا، کسی کو کچھ ہو رہا تھا۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے، بندہ ہے 40-50 سال زندگی کے لگا دیے، اچھی طریقے سے ایمانداری میں کام کر لیا، وہ گورنمنٹ کا بابو تھا، وہ کوئی سیکرٹری تھا، وہ کوئی پولیس آفیسر تھا، وہ کوئی عالم دین تھا، وہ دنیا بھر کے ٹی وی پروگرامز کے اندر رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بیچارہ بغیر پیسوں کے جاتا رہا۔ اب آخری عمر میں جب بیمار پڑ گیا ہے تو علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم سب لوگوں نے ان کو نچوڑ لیا، ان کو یوز کر لیا، ان سے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، اور جواب میں ان کو ٹکا بھی نہیں دیا، اور آخر میں اگر پیسے مانگے تو بولتے ہیں کیسے مولوی صاحب ہیں، پیسہ پیسہ کرتے رہتے ہیں، مولوی صاحب ہیں، اللہ اللہ کریں کیوں پیسہ مانگ رہے ہیں۔ اب مولوی صاحب کو بھی اگر دیکھیں تو جوانی میں ہوتے ہیں، تھوڑا بہت پیسہ آ رہا ہوتا ہے، جب لگی بھی ہوتی ہے تو پورے سارے بیانات دنیا سے بے رغبتی کے اوپر ہوتے ہیں، اور جب بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور دیکھتے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے اور زندگی میں کچھ نہیں کر سکے اور بیمار ہو جائیں گے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، اب بولتے ہیں بھیا پیسہ کمانا چاہیے، کیسا کمانا چاہیے۔ کنفیوژن کا شکار نہ رہیں، پیسہ بنانا ہے یا نہیں بنانا ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیجئے۔ آپ کو پیسہ نہیں بنانا، پوری زندگی وقف کر دینی ہے اللہ کے کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، بالکل اچھی بات ہے، پیسہ مل جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر آپ نے رونا نہیں ہے۔ لیکن یہ اب بیچ میں آپ رہتے ہیں نا، تو یقین کیجئے آپ اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ بہت بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہو کہ آپ کے پاس پیسہ ہو جس کا آپ کو حساب دینا پڑے، لیکن آپ کے بچے روڈ کے اوپر بھیک نہ ماریں، بجائے اس کے کہ آپ بھوکے مر جائیں، اور بچے آپ کے مرنے کے بعد سوچ رہے ہوں کہ ابا کا جنازہ دفنانا ہے تو اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بچپن میں نے اپنے باپ سے پوچھا، والد صاحب سے، بابا سائیں سے، کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی بڑا آدمی بنے، پیسے کمائیں، اچھی کام کریں، سب کچھ کریں۔ رات کو میں ان کے پاؤں دباتا تھا، پاؤں دبانے بیٹھا تو انہوں نے شعر سنایا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب میں کنفیوز ہو گیا، اتنی تو اوقات نہیں تھی کہ ان سے پوچھتا بابا صاحب صبح تو آپ بول رہے تھے کوئی پیسہ ایسا کماؤ، بڑے آدمی بنو، ابھی بول رہے اپنے آپ کو خاک میں ملا دو، تو ایک کنفیوژن مچ گئی۔ خیر میں کنفیوز ہو گیا، اماں کے پاس آیا، میں نے بولا امی یہ بتائیں نا کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، کوئی پیسہ کمانا چاہیے نہیں کمانا چاہیے۔ امی نے بولا یار اصل چیز تو محبت ہوتی ہے، آپ محبت سے شائستگی سے ساتھ رہو، بڑوں کا ادب کرو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ان طرح کے انہیں 4-5 رہتا ہے جملے مجھے بتا دیے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، پر بھاڑے میں کیا، پیسہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، محبت شائستگی اصل چیز ہوتی ہے، فیملی سب سے چیز ہے، خاندانی لوگوں کو آپس میں جڑ کے رہنا چاہیے۔ اسی دن اتفاق سے امی ابو کے آپس میں لڑائی ہو گئی پیسوں کے اوپر۔ امی بولتی ہیں پیسے جو مہینے کے دیتے ہیں پورے نہیں پڑتے، ابا نے کہا میں پیسے دیتا ہوں، اتنے پیسے دیتا ہوں، لڑائی ہو گئی۔ میں کہا یہ ساری خاندانی محبتیں وغیرہ کدھر گئیں جو صبح درس مل رہا تھا، یہ لڑائی کس چکر میں ہو رہی ہے پیسے کے اوپر۔ خیر میں جمعہ پڑھنے مسجد چلا گیا، مولوی صاحب کا پورا بیان دنیا سے بے رغبتی کے اوپر تھا۔ دنیا بالکل کچھ دنوں کا ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، دنیا میں نہیں پڑھنا چاہیے، پیسہ نہیں کمانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں پکا ہو گیا، میں نے کہا بھائی صاحب پیسہ نہیں کمانا، پیسے کا نام نہیں لینا، یہ تو کفر کے برابر ہے۔ اب نماز ختم ہو گئی، تو نماز ختم ہونے کے بعد اور دعا سے پہلے، بیچ میں بھی دعا بھی نہیں مانگی، ہاتھ اٹھا کے مولوی صاحب نے اعلان کیا حضرات مسجد کے اندر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، ہم ایک روم بھی بنوانا ہے مولوی صاحب کے لیے، اور ہم نے گیزر بھی لگوانا ہے، اور بجلی گیس کے بل بھی تھوڑے زیادہ آ رہے ہیں، اور یہ کنیکشن کروانا ہے، بلا بلا بلا، تو پلیز دل کھول کے چندہ دیجئے، اللہ آپ کو بہت بہت اجر دے گا۔ او بھائی صاحب ابھی تو آپ نے بولا تھا گھنٹے پر پیسے نہیں کمانے، پیسے آپ نے کمانے نہیں دیے، اب چندہ کہاں سے لے کر آؤں، آسمان سے لے کر آؤں، چندے کے پیسے کہاں سے لاؤں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ 99% پرابلم پاکستان میں سولو ہو جاتے ہیں اگر بندے کے پاس پیسہ ہو۔ ہم نے کہا بھائی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، رہتی زندگی تک پیسہ کمائیں گے تو دوسروں کی مدد کر سکیں گے، اللہ کے نام پہ بھی خرچ کر سکیں، کچھ اور کر سکیں گے۔ ایک واقعہ پڑا کہ اللہ ہے، اللہ رزق ٹھیک اللہ کے پاس ہے، رزق کو دیتا ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ اپنے نکلا گاؤں سے شہر جانے کے لیے، کچھ کما کے لے کر آتا ہوں، راستے میں دیکھا تو ایک کوا، اس کو کوئی کرنٹ شرنٹ لگ گیا تھا، وہ نیچے تاروں سے گر کے پڑا ہوا تھا۔ اب وہ دیکھنے لگا کہ یہ تو مر جائے گا، اس کا کیا ہوگا۔ پھر دیکھتا ہے کہیں سے ایک چیل آتی ہے، وہ اس کو تھوڑا سا کچھ کھانا کھلا دیتی ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ آ کے، 3-4 دن چیل کھانا کھلاتی رہتی ہے، ایک دن کوا صحت مند ہو کے اڑ جاتا ہے۔ تو بولتا ہے میرا ایمان تو بڑا کمزور ہے، میں اپنا گاؤں چھوڑ کے، اپنی زمین چھوڑ کے، ہجرت کر کے شہر جا رہا ہوں پیسہ کمانے کے لیے، جو اللہ اس کوے کو جو ٹوٹا پھوٹا گر گیا تھا اور رزق دے رہا ہے وہ مجھے بھی دے گا، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بھائی صاحب درخت کے نیچے بیٹھ گئے، 3 دن تک بھوکے رہے اور بھوکے پیاسے مر گئے۔ اوپر پہنچے
تو فرشتوں نے پوچھا بھائی کیا کریں؟ کہہ رہے میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا، مجھے تو رزق نہیں ملا، بھوکا مر کے آ گیا۔ تو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں ہم نے تمہیں انسان بنا کے بھیجا تھا، تم کوے بن کر آ گئے۔ بننا ہی اگر کچھ تھا تو چیل بن کر آتے، وہ باز بن کے آتے جو دوسروں کو کھلاتے، کوے بن کے کیوں آ گئے؟ اچھے خاصے انسان بنے تھے۔ تو بھیا کم سے کم چیل بن جاؤ، خود بھی کماؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اس کنفیوژن سے ایک دفعے کے لیے نکل جاؤ کہ پیسہ کمانا ہے یا نہیں کمانا۔ میں ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، دنیا میں ڈیٹا سائنس کا بندہ ہوں، ڈیٹا کی بات کرتا ہوں۔ یقین جانیے پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے اگر چند روپے آپ کے پاس ہوں۔ لوگ ہمارے ملک میں تو آپ کی گاڑی، آپ کا ڈریس، آپ کے گھر، آپ کا رہن سہن دیکھ کے آپ کی عزت کا حساب لگاتے ہیں۔ پاکستان میں انصاف اس کھیل کا نام ہے کہ اگر آپ کے پاس پاور ہو تو بغیر پیسوں کی بھی آ جاتی ہے۔ ہاں یہ جملے بہت برے لگ رہے ہوں گے لیکن تجربے سے بات بتا رہا ہوں بھیا، پیسہ اگر آپ کے پاس ہو، پیسے والے کا بچہ گم ہو جائے نا تو ساری پولیس کھڑی ہو جاتی ہے۔ غریب آدمی کے بچے روز مرتے رہتے نالے میں گر کے، کس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر عزت کی زندگی گزارنی ہے اور چاہتے ہیں قبر میں صبر سے سکون سے لیٹے رہیں اور بچوں کے بھوکے مرنے کی فکر نہ ہو تو تھوڑا پیسہ کما لیجئے، حق حلال سے کمائیے نا۔ حلال کا اللہ نے پوری دنیا ساری کافروں کے لیے تو نہیں بنائی نا، یہ اتنی ساری دنیا کی خوبصورتی ہے، 200 ممالک ہیں، یہ بزنس کلاس جہاز ہیں، یہ جہاز وغیرہ ہیں، یہ کروز شپس وغیرہ سارے کے سارے، یہ سارے کافروں کے لیے ہیں کیا بھیا؟ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب سے پہلا حق تو ہمارا ہی ہے، ہم تو یوز ہی نہ کریں، کافروں کو دے دیں، کائی کو بھیا؟ تو خوب دل جما کے پیسے کمائیے اور اس کنفیوژن کا شکار مت رہیے، آرام سے کام کرتے رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر اس ویڈیو سے زندگی میں کچھ پیسہ بنا سکے اور کوئی سبب پیدا ہو سکے تو۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔